اللهم صل وسلم على نبینا محمد۔ سامعین اکرام، یہاں پر آپ لوگ سورۃ الاعلیٰ اور اس کی آیت نمبر 11 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر تلاوت کرتے ہوئے بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر وقف کی صورت میں قاف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی اکثر آیات کے آخری حرف پر کھڑی زبر ہے۔ یہاں دیکھیں کہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور یہاں فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہاں پھر را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور یہاں دیکھیں کہ کاف مشدد ہے اور اس کا آخری حرف بھی یہ کاف ہے، اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ تو اب ہم نے یہاں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے ان آخری حروف پر وقف کرنا ہے، تو ہم نے کس طریقہ سے کرنا ہے؟ تو آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں وقف کے طریقے کو سیکھیں گے کہ ہم نے ان کے آخری حروف پر اگر وہ مشدد ہوں تو تب ہم نے وقف کس طرح سے کرنا ہے، اور اگر صرف ان کے اوپر کھڑی زبر ہے تو پھر ہم نے وقف کس طرح سے کرنا ہے، اور اگر یہاں ان کے آخری حرف پر زبر ہے تو پھر ہم نے وقف کس طرح سے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ما شاء اللہ۔ اب یہاں پر وقف کرتے ہوئے ہم نے ہا کو ساکن کرنا ہے، لفظ اللہ کے لام کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، الا ما شاء اللہ، انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ اب یہاں پر بعض لوگ مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ آخری حرف جو یا ہے اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں یا کو بھی ادا کرنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں آخری حرف جو یا ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ صرف رسم الخط ہے، تو ہم نے اس کو ادا نہیں کرنا۔ یہاں جو آخری حرف ہم نے ادا کرنا ہے وہ ہے فا، اور اس کے اوپر ہے کھڑی زبر، تو ہم نے وقف اور وصل، یعنی اگر ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے یا پھر وقف کی صورت میں اس آخری حرف کی ادائیگی کریں گے تو ہم نے یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے دونوں طرح سے ہی فا کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ وَمَا يَخْفَى إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ یا دیکھ رہے ہیں، یہ یا بھی رسم الخط ہے، اس کو بھی ادا نہیں کریں گے، را کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے، لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى۔ اب یہاں پر بھی ہم نے یا کو چھوڑ دینا ہے، یہ صرف رسم الخط ہے، را کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچتے ہوئے ہی ادا کریں گے وقف کی صورت میں بھی۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى۔ اب یہاں پر بھی ہم نے یا کو ادا نہیں کرنا، شین کو ادا کریں گے، اور شین کو ہم نے کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے، یخشا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي۔ اب یہاں پر ہم نے دو طریقہ سے تلاوت کر سکتے ہیں، یہاں قاف کو لام مشدد کے ساتھ بھی ملا کر ادا کر سکتے ہیں، اشقى الذی، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں، اس آیت کے مکمل ہونے پر وقف کرتے ہیں، تو پھر ہم نے یہاں قاف کو ساکن نہیں کرنا، بلکہ اس قاف کو ہم
کھینچ کر ادا کریں گے، ایک الف کی مقدار اس قاف کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا واحد لفظ ہے کہ جس کے اوپر زبر ہے، وقف کی صورت میں ہم نے اس کو ساکن نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو بھی ایک الف مقدار کھینچ کر ہی ادا کرنا ہے، جس طرح ہم باقی حروف کو کھینچ کر ادا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ جیسے را کو بھی ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کیا، یہاں بھی را کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کیا، اور یہاں پر ہم نے شین کو کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کیا۔ اب یہاں بھی ہم نے ایسے ہی قاف کو وقف کی صورت میں ایک الف مقدار یعنی کھینچ کر اس کو ادا کرنا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى۔ جب ہم نے یہاں پر وقف کر دیا تو الف پر زبر لگائی اور اس کو لام مشدد کے ساتھ ملایا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر بھی ہم نے کاف کو ساکن نہیں کرنا اور نہ ہی اس کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو گرانا ہے۔ وقف کی صورت میں ہم نے یہاں پر بھی کاف کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ہی ادا کرنا ہے، اور اس لفظ کے ہجے ہم نے اس طرح سے کرنے ہیں، تا زبر تا، زا کاف زبر زک، کاف کھڑی زبر کا، من تزکا، قد افلح من تزکا۔ اب یہاں پر بھی اس بات کو پھر سے نوٹ کر لیں کہ یہاں پر ہم نے وقف کی صورت میں قاف کو ساکن ادا نہیں کرنا، بلکہ قاف کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اسی طرح یہاں پر بھی ہم نے کھڑی زبر کو گرانا نہیں ہے، یہاں بھی ہم کاف کو اس کھڑی زبر کی وجہ سے وقف اور وصل دونوں صورتوں میں کاف کو کھینچ کر ہی ادا کریں گے۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔